اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو، من حیث لا یعلمون، جہاں سے وہ نہیں جانتے، واملی لہم ان کیدی متین، اور میں نے ڈھیل دی ان کو، بے شک میرا داؤ متین، بڑا پکا ہے، مضبوط ہے۔ اولم یتفکروا، کیا نہیں غور و فکر کیا انہوں نے، ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ان کا ساتھی دیوانہ، ان هو الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر کھول کر بیان کرنے والا، کھول کر سنانے والا۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا نہیں دیکھے انہوں نے عجائبات آسمان اور زمین کے، وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ، وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ شاید اور یہ کہ ہو تحقیق قریب ان کا وعدہ، اور یہ کہ شاید کہ ہو تحقیق قریب ان کا وعدہ، ان کی میعاد، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کون سی بات پہ اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے، فلا ہادی لہ، پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑتا ان کو ان کی سرکشیوں میں، یعمہون، وہ سرگردان ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، نام سارے اچھے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان اچھے ناموں سے پکارو، اور چھوڑ دو ان کو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھے چلتے ہیں، یعنی نام اللہ تعالیٰ کے لیتے ہیں، مراد کوئی اور لیتے ہیں، فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، کسی اور کو قادر مطلق ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مختار کل ہے، مخلوق میں سے کسی اور کو مختار کل ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم کل ہے، مخلوق میں سے کسی کو عالم کل ماننا، یہ کجروی ہے۔ جیسے مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ اللہ سے لات بنا دیا، اور عزیز سے عزا بنا دیا، منان سے منات بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام بگاڑ کر گویا معبودان باطلہ کے نام رکھ دیے، اور پھر غیروں کو پکارنے لگے۔ جیسے لفظ رحمان سے مسیلمہ کذاب کو پکارا جاتا تھا، اور بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ فرمایا سب نام اللہ تعالیٰ کے ہیں اچھے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکارو، چھوڑ دو ان کو یلحدون فی اسمائہ، جو کجروی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں کے بارے میں، ان قریب بدلہ دیا جائے گا اس کا، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، اور ان سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک گروہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے ساتھ حق، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ساتھ اس کے وہ انصاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکذبین کا ذکر فرمایا، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے، من حیث لا یشعرون، لا یعلمون، جہاں سے وہ نہیں جانتے ہوں گے، یعنی ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہماری گرفت میں آ جائیں گے۔ دیکھیں، آیات آیتن کی جمع ہے۔ آیت کے معنی قرآن پاک کی آیت بھی ہو سکتی ہے، پہلی آسمانی کتابوں کی آیات بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آیت سے مراد قرآن پاک کی آیت تو یہ آیت تنزیلیہ کہلائے گی، اور اگر آیت سے مراد ہے معجزہ تو پھر یہ آیت تکوینی کہلائے گی، آیات تکوینیہ کہلائیں گی معجزات اگر ہیں تو۔ معجزات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نبی کے ہاتھ پہ صادر فرماتے ہیں۔ علماء نے کچھ اصطلاحات بیان فرمائی ہیں۔
نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز صادر ہو جس کو لوگوں کے بس کی بات نہیں دکھلانا، لوگوں کے بس میں نہیں ہے اس کا اظہار کرنا، اس کو دکھلانا، اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ارہاس تمہید کے معنی میں ہے۔ مثال کے طور پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایسے پتھروں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو آپ کو سلام پیش کرتے تھے۔ فرمایا میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام پیش کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر شام میں ہیں، اور آپ علیہ السلام پہ ایک بادل سایہ کر رہا ہے، یہ ارہاس ہے نبوت سے پہلے۔ نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پہ ایسی چیز صادر ہو جس کو لوگ دکھلانے سے عاجز ہوں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پہ معجزات صادر فرمائے بطور نبوت کی دلیل کے۔ گویا ہر نبی کو بطور نبوت کی دلیل کے معجزہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، صالح علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ کم و بیش جو علماء نے قلم بند کیے ہیں وہ 3000 سے زائد معجزات ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور بڑے معجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق قمر کا ہے۔ مشرکین نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، لیکن اشارہ پیغمبر نے کیا ہے، انگلی پیغمبر کی اٹھی ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، ہزارہ لوگوں نے دیکھا۔ جو مانتے تھے وہ پہلے سے مانتے تھے، جنہوں نے نہیں مانا چاند کو 2 ٹکڑے دیکھ کر بھی نہیں مانا، انہوں نے کہا جی محمد نے معاذ اللہ چاند پہ جادو کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے۔ آپ کے معجزات میں ایک معجزہ رات کے مختصر حصہ میں زمینی اور آسمانی سفر معراج، رات کا مختصر حصہ زمینی سفر، بیت المقدس میں پہنچے، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے انبیاء آپ کے مقتدی بنے، اور پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان، یہ آسمانوں پہ آپ کا تشریف لے جانا، جنت دیکھنا، جہنم دیکھنا، یہ آپ کے معجزات ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ کے معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک بڑا معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ پہ اتارا ہے۔ ادھر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ پہ اتارا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اور قیامت تک رہنے والا معجزہ قرآن کریم ہے۔ تو معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کے ہاتھ پہ صادر ہو۔ اور اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ صادر ہو کوئی ایسی چیز خرق عادت کے طور پہ جس کو عام لوگ نہ دکھلا سکیں، لوگ دکھلانے سے قاصر ہوں، اس کو کرامت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو کرامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہت سارے اللہ والوں کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے کرامات کا اظہار فرمایا ہے، کرامات ظاہر ہوئی ہیں۔ اگر کسی عام آدمی کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز صادر ہو، اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اسے معونت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معونت کہتے ہیں۔ اگر کسی کافر کے ہاتھ پہ کوئی ایسی چیز صادر ہو، اسے استدراج کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس پہ راضی نہ ہو، اس کو اہانت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہانت کہتے ہیں۔ استدراج کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کافروں کے ہاتھوں پہ ایسی چیزیں صادر ہوئیں اور وہ اس پہ راضی ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اگر وہ راضی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟
اہانت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسیلمہ کذاب کے بعد سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا ہے، اس کو درست کر دے۔ وہ ٹھیک کرنے لگا، دوسری بھی ضائع ہو گئی، دوسری بھی ضائع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح اس نے ایک اور نقل اتاری۔ اصل میں احد میں ایک صحابی کی آنکھ ضائع ہو گئی، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ کے رسول میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، آنکھ میری باہر آ گئی ہے، میری بیوی تو مجھ سے نفرت کرے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی وہ آنکھ کا ڈیلا لے کر اس میں فٹ کر دیا، ہاتھ پھیرا اور کہا ہاتھ پھیرنا میرا کام تھا، باقی اللہ تعالیٰ نے آنکھ ٹھیک کر دی، اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور مسیلمہ کذاب کے ہاتھ پہ یہ چیز صادر ہوئی، اس کی مرضی کے خلاف تھی، یہ اہانت بن گئی۔ اہانت کے معنی توہین اور ذلت کے ہیں کہ ذلت اٹھانی پڑی اس ظالم کو۔ اسی طرح یمامہ کے مقام پہ جنگ کے دوران لوگوں نے اس مسیلمہ سے کہا پانی کوئی نہیں ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاری۔ حدیبیہ کے مقام پہ آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، اللہ کے رسول پانی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرا برتن لاؤ پانی والا، وہ وضو والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، اور جتنے بھی لوگ تھے سب نے پانی پیا بھی ہے اور پانی جمع بھی کیا۔ راوی سے پوچھا گیا کتنے تھے، انہوں نے کہا 1400-1500 کے قریب تھے، اور یہ حدیبیہ کی تعداد ہے۔ یہاں مسلمہ نے نقل مارنی چاہی، اس نے ایک پانی والے مقام پہ یوں ہاتھ رکھا، جو تھا وہ بھی خشک ہو گیا۔ یہ اہانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو، من حیث لا یعلمون، جہاں سے ان کو علم نہیں، ان کو خبر نہیں۔ واملی لہم، میں نے ڈھیل دی ان کو، ان کیدی متین، بے شک میرا داؤ بڑا پکا ہے۔ میں نے ان کو ڈھیل دی، میرا داؤ بڑا پکا ہے۔ یعنی ایک تو لوگ تدابیر کر رہے ہیں کہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر تمام تدابیر پہ غالب آ جاتی ہے، اللہ کی تدبیر تمام تدابیر پہ غالب آتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی، آخر جب پکڑوں گا تو مضبوطی سے پکڑوں گا۔ ان بطش ربک لشدید، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، اللہ تعالیٰ جب سے پکڑتے ہیں پھر چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بدتی حضرات کا غلط عقیدہ ہے کہ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، معاذ اللہ۔ محمد کا پکڑا چھڑا لے خدا، خدا کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ بھی خدا تو خدا ہے نا یار، اللہ حقیقت ہے، اللہ کو اللہ مانو، خدا کو خدا مانو، خدا کی ذات کے ساتھ مذاق تو نہ کرو۔ جو چاہتا ہے جناب وہ بک بک شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ وہ ایک رافضی بک رہا تھا کہ علی المرتضیٰ خدا سے بھی بڑے ہیں، اللہ علی سے مشورہ کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اور ان رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی اولاد گویا یہ ائمہ کرام جن کے وہ نام لیتے ہیں، ہمارے بھی وہ امام ہیں، ہم ان کو امام معصوم کے معنی میں نہیں لیتے، ہم ان سے رہنمائی لے رہے ہیں، اور وہ رہنما کے معنی میں ہیں، پیشوا امام، وہ معصوم نہیں ہے عن الخطا، جس طرح کہ ان کا عقیدہ ہے وہ معصوم عن الخطا ہے، بلکہ ان کا عقیدہ تو یہ کہ انبیاء سے بھی زیادہ ان کا مقام ہے۔ کہتے ہیں انبیاء سے زیادہ مقام ہے، خدائی اختیارات ان کے پاس ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ یہ سب غلط عقائد ہیں، درست نہیں ہیں۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، ایک اور کافر و مشرکین کے شوشے کا جواب ہے۔ مشرکوں کا شوشہ تھا، کافروں کا شوشہ تھا کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ روایات میں تفصیل ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب بنو غفار قبیلے کا ایک آدمی ضماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی رضی اللہ نہیں ہوئے تھے،
ان کو کسی نے بتلایا یہ دم شم کرتے تھے جنون کا، دیوانگی کا۔ کسی نے بتلایا کہ کعبۃ اللہ کے متولیوں میں سے ایک بچہ ہے جو لاوارث ہے، ایک آدمی جو لاوارث ہے، یعنی اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو وہ پاگل ہو گیا معاذ اللہ۔ یہ آئے مکہ مکرمہ میں، پوچھتے پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ زماد آ کر کہنے لگے وہ جو بنو غفار قبیلہ ہے نا، اور ادشنو کا علاقہ ہے، اس علاقے کا ایک آدمی ہے جو دیوانگی کا دم کرتا ہے، جنون کا دم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ وہ میں ہوں، میرا نام زماد ہے۔ میں صرف اور صرف گویا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کو دم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، مسکراتے رہے، سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں کا خیال ہے میں تو یہ کہتا ہوں۔ آپ نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کمی بیشی الفاظ کے ساتھ، اور پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ پڑھا، سورہ طارق پڑھی، تو زماد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کلام تو کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام تو رب العزت کا کلام ہے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ پیغمبر پہ اتارتے ہیں۔ چنانچہ آیا تھا علاج کرنے کے لیے، اپنا علاج کروا کے چلا گیا۔ آیا تھا شکار کرنے کے لیے، خود شکار ہو کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اولم ينظروا اولم يتفکروا، کیا نہیں غور و فکر کیا انہوں نے، ما بصاحبہم من جنہ، ان کا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، ان هو الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر ڈرانے والا کھول کر۔ اولم ينظروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، فی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے عجائبات کو، وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ، اور جو چیزیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، وان عسى ان یکونا، اور یہ کہ شاید کہ ہو، قد اقترب اجلہم، تحقیق قریب ان کی میعاد، فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، پس کون سی بات پہ اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ من یضلل اللہ، فرمایا جسے اللہ بہکا دے، فلا ہادی لہ، پس نہیں اس کو راہ دکھانے والا کوئی، اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ اور دوسرے مقام پر ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، چھوڑ دے ان کو ان کی سرکشیوں میں، یعمہون، وہ سرگردان ہیں۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے ڈھیل دی ان کو، اِنَّ کَیدِی مَتِین، بے شک میرا داؤ بڑا پکا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا نہیں غور و فکر کیا انہوں نے، ما بصاحبہم من جنہ، نہیں ان کا ساتھی دیوانہ، ان هو الا نذیر مبین، نہیں وہ مگر ڈرانے والا کھول کر۔ اولم ينظروا، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، فی ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے عجائبات کو،
وما خلق اللہ من شیء، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُم، اور یہ کہ شاید کہ ہو تحقیق قریب ان کی میعاد، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی بات پہ اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے، فَلَا هَادِيَ لَهُ، پس نہیں کوئی ہدایت دینے والا اس کو، وَيَذَرُهُمْ، اور چھوڑ دے ان کو، فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی سرکشیوں میں، يَعْمَهُونَ، وہ عقل کے اندھے ہیں، سرگردان ہیں۔